اس کا نام شن تھا اور عرب میں اس کی پہچان ایک نہایت ذہین و فطین اور عقل مند انسان کے طور پر تھی۔ لوگ اس کی خوبصورت، حکمت بھری اور ذومانہ گفتگو سنتے اور خوش ہوتے تھے۔ دور دور تک اس کی عزت تھی، لیکن اب اس کی عمر شادی کی تھی اور اس نے شادی کے لیے تگ و دو شروع کر رکھی تھی۔ خواہش اس کی یہ تھی کہ ایسی بیوی ملے جو اس کی طرح سمجھدار اور ذہین ہو۔ اس نے کہہ رکھا تھا، میں اپنے علاقے میں مختلف جگہوں پر جاؤں گا اور اپنے لیے بیوی خود تلاش کروں گا۔ ایک دن اس نے اسی مقصد کے لیے قریبی گاؤں کا ارادہ کیا۔ ابھی اپنے گاؤں سے نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی مل گیا، وہ بھی اسی گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں چلنے لگے تو شن کہنے لگا، اے دوست، اتحملنی ام احملک، یعنی تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ وہ آدمی جواب میں بولا، یا جاہل، کیف یحمل الراکب الراکب، اے جاہل انسان، بھلا کبھی کسی سوار نے بھی دوسرے سوار کو اٹھایا ہے؟ اس کے بعد وہ ذرا آگے بڑھے تو ایک کھیتی نظر آئی جس کی فصل پک چکی تھی۔ پھر شن کہنے لگا، اترا ھذا الزرع قد اکل ام لا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں؟ اس نے پھر کہا، یا جاہلو اما تراہ قائما، اے جاہل انسان، کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ فصل کھڑی ہے؟ اس کے بعد پھر وہ لوگ ذرا آگے بڑھے تو ایک جنازہ دکھائی دیا۔ اب پھر شن نے اپنے ساتھی سے پوچھا، اترا صاحب ھذا النعش حیا ام میتا، یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جنازہ والا شخص زندہ ہے یا مردہ؟ اب تو اس کے ہم سفر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، دنیا میں بڑے بڑے جاہل اور غبی لوگ دیکھے ہیں، مگر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کیا کبھی تم نے کسی زندہ شخص کا جنازہ قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسی دوران میں ان کا مطلوبہ گاؤں بھی آ گیا اور وہ آدمی اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو اس نے اپنے گھر والوں سے اس شخص کا ذکر کیا اور باتیں بتائیں۔ وہاں اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام طبقہ تھا۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، اس شخص کا جو یہ کہنا کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں، تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ کہتے سنتے سارا سفر کٹ جائے۔ اور اس شخص کا یہ کہنا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کھیتی کے مالک نے اس کھڑی فصل کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی ہو۔ اور جہاں تک مسافر کا یہ سوال تھا کہ جنازہ زندہ ہے یا مردہ، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مردے نے اپنے پیچھے نیک اولاد یا کوئی قابل قدر کارنامہ چھوڑا ہے جس سے اس کا ذکر خیر باقی رہے۔ یہ جواب سننے کے بعد لڑکی کا باپ اس شن نامی شخص کو تلاش کرتے ہوئے اس سے جا ملا اور اسے اپنی بیٹی کی ساری باتیں سنائیں۔ شن نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، مجھے اسی طرح کی عورت کی تو تلاش تھی۔ چنانچہ اس نے لڑکی کا رشتہ طلب کیا اور پھر شادی کر کے اسے اپنے ساتھ گاؤں لے گیا۔ لوگوں نے جب اس لڑکی کی عقل اور ذہانت دیکھی تو بے اختیار کہہ اٹھے، وافق شن طبقہ، یعنی ہوشیار نوجوان شن کو ذہین و فطین دوشیزہ طبقہ ہاتھ لگ گئی ہے
اور پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ ضرب المثل رائج ہو گئی۔